more than 224 million people. Pakistan is the 5th most populated country in the world. This rapid increase in population has badly affected the standards of living and the menace of water scarcity is haunting us. اب یہ دیکھیں کہ 4 لائنوں میں نے انٹروڈکشن تو دے دیا اور اس میں کافی ایڈیشنل چیزیں بھی شامل کر دی, جس کے اندر میں نے ہر لحاظ سے پاپولیشن بھی بتا دی, میں نے جو ہے پاکستان کا بتا دیا کس نمبر پہ ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, پاپولیشن کرنٹ کتنی ہے, ہسٹری میں کتنی ہے, اس طرح کر کے. مگر آپ نے 2 3 4 لائنوں یا 5 6 لائنوں کے اندر جو ہے نا وہ پورا کرکس بتا دینا اس کوشچن کا جو آپ سے پوچھا گیا, لیکن اچھی وقت کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ, اچھا ٹرمینالوجی, اچھی جارگن کے ساتھ. اب سوال میں جواب دے رہا ہوں واٹر اسکارسٹی کے اوپر, میں اکنامک ٹرمز یوز کرنا شروع کر دوں تو یہ کچھ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ریلیونسی بہت ضروری ہے. یہ انٹروڈکشن ہو گیا, اس کے بعد میں ڈائریکٹلی اب جس طرح میں نے واٹر اسکارسٹی کے اوپر بتایا تو میں ڈائریکٹلی آ جاؤں گا اس کوشچن کے اوپر جو میرے سے اسٹیٹمنٹ پوچھی گئی, اور ہمیشہ اسٹیٹمنٹ کا جواب دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ صرف واٹر اسکارسٹی پڑھا تو بس اسی پہ لکھنا شروع کرتے ہیں, جو نالج آپ کے پاس ہے اسی کو لکھنا شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, اسٹیٹمنٹ کا جواب دینا جو آپ سے چیز پوچھی گئی ہے, اور اسی کے حساب سے جو سوال کا حق ہے وہ پورا کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ میں ہیڈنگس دیتا تھا, یعنی ایک کوشچن کے اندر آلموسٹ 26 to 27 ہیڈنگس ہوتی تھی, سب ہیڈنگس اور مین ہیڈنگ ملا کے, انکلوڈنگ انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن. ٹھیک ہے, کبھی کبھی تو پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کنکلوژن کے اندر صرف ڈائیگرام بنائی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا, اس کے باوجود بھی میرے 73 مارکس ہیں, پیپر 2 اور 58 ہے میرے حال سے. ایسا بھی ہوا. آپ نے سر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہیڈنگ زیادہ سے زیادہ دینی ہے. اس کے بعد کچھ ہیڈنگس کے اندر لائک فار سپوز ہے کہ واٹر اسکارسٹی کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, تو واٹر اسکارسٹی کی جو ہے نا تو بتائے کیا وجوہات کے ریزن کیا واٹر اسکارسٹی کی بات کرنا ہے. اس کے علاوہ ایکوفائر مینجمنٹ نہیں ہے, گراؤنڈ واٹر یوٹیلائز نہیں کرتے. اب یہ ہیڈنگ میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر. اب اس کے اندر میں جو ہے نا وہ اگر کچھ لکھوں گا کہ 4 لائنیں تو میں اپنے لحاظ پہ نہیں لکھوں گا, میں بک کا ریفرنس لوں گا. کسی میں بتاؤں گا کہ جی فلاں بک کے اندر فلاں آتھر نے کہا جی کہ جو ایکوفائر مینجمنٹ ہے یہ کی ایشو ہے. اف یو ٹیک این اوور ویو آف دی اور لک انٹو دی ایشو آف دی واٹر اسکارسٹی اور دی میجرز آف واٹر اسکارسٹی which one can witness in Pakistan. تو میں اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لے کے آنا, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا ہٹا کے ہر چیز سے بڑھیا ذمہ قرار دینا ہے, اور آپ نے اگلے جو آتھر ہے یا بک ہے اس کا نام دینا ہے کہ بھائی فلاں نے ذکر کیا, لیکن وہ اتھینٹک ہو. یہی نالج ہے نا, سی ایس ایس کی نالج کی یہی نالج ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی تو آٹومیٹکلی ہر ٹاپک کے اوپر یا ہر سب ٹاپک کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ہوگی, اور جتنی ان ڈیپتھ نالج دینی چیزوں کے بارے میں. جو میں کرتا تھا کنکلوژن اور انٹروڈکشن لازمی لکھتا تھا. ایک کوٹیشن میری انٹروڈکشن میں ہوتی تھی, ایک کوٹیشن میری کنکلوژن میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹکس میں دیتا تھا, فیکٹس اینڈ فگرس وغیرہ وہ لازمی دیتا تھا. پھر کمپیریٹیو انالیسس اور کرتا تھا, جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, ایسٹ ورسز ویسٹ. ایون دو میں نے سوشولوجیکل جو سوشولوجی کے اندر جو سوسائٹی تھی جس طرح ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی, اس کا بھی کمپیریٹیو انالیسس اور کیا تھا پوسٹ انڈسٹریلائز سوسائٹی کے ساتھ. ایک کوشچن آیا تھا اس کے اندر, وہ کوشچن ریلیونٹ ٹو پاکستان تھا, لیکن میں نے اس کے اندر جو ہے بتایا کہ اگر ہم ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس اور کریں, کیونکہ پاکستان بینگ اے پارٹ آف پوسٹ انڈسٹریلائز سوسائٹی, تو اگر پاکستان کے کمپیریٹیو انالیسس کریں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کے ساتھ تو